میری روزی روٹی کا ذریعہ رکشا ہے اور سواری کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک دن صبح صبح ایک میاں بیوی میرے پاس آئے اور بولے انہیں لاری اڈے تک جانا ہے۔ سواری اچھی تھی، کرایہ بھی زیادہ بنتا تھا، تو میں نے حامی بھر لی اور انہیں لاری اڈے تک لے گیا۔ میاں بیوی کو اتار کر میں مڑنے ہی والا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ اس خیال سے کہ اسے کہیں جانا ہوگا میں نے اپنا رکشا روک دیا۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی چال میں خاصی لڑکڑاہٹ تھی۔ حسب توقع وہ میرے قریب آ کر رک گئی، بنا کچھ کہے رکشے میں بیٹھ گئی اور مجھے چلنے کا کہا۔ میں نے بھی سوچا شاید مین روڈ تک جانا ہوگا، تو میں نے رکشا سٹارٹ کر دیا۔ پورے راستے میں اسے شیشے میں دیکھتا رہا۔ اس نے ماتھے پر ٹیکا لگا رکھا تھا، جسے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم لاری اڈے کے رش سے دور ہو گئے۔ میں نے رکشا روکے بنا ہی اس سے پوچھا، محترمہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑی گٹھڑی کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا واحد سامان تھا جو میں نے اس کے پاس دیکھا تھا۔ میں نے جب سوال دہرایا تو بولی آگے لے چلیں۔ مجھے لگا شاید اس شہر میں نئی آئی ہے، اس لیے جگہوں کا پتہ نہیں ہے، شاید جگہ دیکھ کر اسے یاد آ جائے۔ تو میں رکشا لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ روڈ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، محترمہ آپ نے بتایا نہیں، آپ نے کہاں اترنا ہے؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولی، جی صاحب کسی بھی مسلمان بستی میں اتار دیں۔ ارے محترمہ یہاں سارے ہی مسلمان ہیں، آپ بتائیے جانا کہاں ہے؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پتہ وغیرہ ہے؟ اگر لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھائیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ گھبرا کر بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، جہاں آپ کا دل کرے چھوڑ دیں۔ اس کے جواب پر میں بھی بوکھلا گیا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر منزل کا نہیں پتا تھا تو سفر کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تھوڑا غصہ کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ اس کے رونے سے میرا دل بھر گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھی اور آنکھوں میں ہنی جیسی معصومیت تھی۔ میں نے کہا، دیکھیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ جو بھی جگہ کہیں گی بغیر کرائے کے میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا، آپ مجھے آرام سے تسلی سے جگہ بتا دیجئے۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میرا اس دنیا میں کوئی وارث ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے گھر میں بے شک نوکرانی بنا کر رکھ لو، میں صرف 2 وقت کی روٹی کھاؤں گی اور آپ سے کوئی تقاضا بھی نہیں کروں گی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا جیسے میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں اور وہ کوئی کنیز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک لنگڑا تھا، تو میں نے لکڑی کی ٹانگ لگوا لی تھی اور اسی کے سہارے رکشا چلاتا تھا، جبکہ گاؤں میں مجھے کوئی رشتہ دینے پر تیار نہ تھا۔ وجہ ایک تو میرا لنگڑا پن تھا اور دوسرا یہ کہ میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایسے میں کون اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دیتا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر لڑکی سے کہا، ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، تم بتاؤ تم کب شادی کرو گی؟ کہو تو ابھی لے چلوں، اگر نہیں تو کچھ دن دارالامان میں رہ لو، اپنی طرف سے اطمینان کر لو، پھر شادی کے لیے دل راضی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ بولی، آپ بہت اچھے ہیں صاحب، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے دل سے سوچا، اگر یہ چند منٹوں میں مجھے اتنی ساری مسکراہٹیں دے سکتی ہے تو میری زندگی کو کتنا خوشگوار بنا دے گی۔ تو میں نے اپنے ایک وکیل دوست کو فون کیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ میں ابھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے سوچ بچار کا مشورہ دیا، جسے میں نے تحمل سے سنا اور کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے یہ لڑکی معصوم ہے۔ خیر ان کا کام تھا سمجھانا، تو انہوں نے سمجھا دیا۔ مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو لے کر کچہری آ جاؤں۔ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ بھائی سے بات کرنے کے بعد میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام کرن بتایا۔ اس کا نام بھی اس کی طرح خوبصورت تھا۔ میں نے رکشا مین روڈ سے کچہری کی طرف موڑا اور 10 منٹ میں کچہری پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے چیمبر میں پہنچا تو سب سے پہلے اس نے مجھے مٹھائی کی فرمائش کی، جس سے میں نے نکاح تک مشروط کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے کچھ ضروری انتظامات کیے، چائے پانی کا بندوبست کیا، اپنے چند دوستوں کو بھی مدعو کیا، ساتھ ہی نکاح ہوا اور نکاح والے رجسٹر کا بھی بندوبست کیا۔ آصف بھائی کے آفس میں ان کے 3-4 دوست بیٹھے تھے۔ میرا شدت سے جی چاہا کہ کرن کے پاس کوئی چادر وغیرہ ہوتی تو وہ سر ڈھانپ کر بیٹھتی، مگر اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کی لمبی چٹیاں کمر پر لہرا رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے برداشت کیا۔ نکاح کے وقت پتہ چلا کہ کرن نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ 23 دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اور ابھی تک اسے نماز روزے کا نہیں پتا۔ خیر مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی کیونکہ اپنے حلیے سے وہ غیر مذہبی لگتی تھی۔ آصف بھائی نے اسے ایک اور سوال کیا کہ وہ کنواری ہے یا نہیں، تو اس سوال پر اس نے لمبی سانس لی
آصف بھائی نے اس کی شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے وہ خانہ خود ہی پر کر دیا۔ خیر باقی معاملات کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا، ہم میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اچانک میری اہمیت سب کی نظروں میں بڑھ گئی ہو۔ گاؤں کے جو لوگ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی اپنی لڑکی نہیں دے گا، جو وہ میرے ساتھ کرن کو دیکھیں گے تو لازمی حیران ہوں گے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اگلے دن ہی رکشے سے چھٹی کروں گا اور اسے اپنے گاؤں لے کر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں سے ملواؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ میرے نصیب میں بھی اللہ نے مجھ سے خوبصورت عورت لکھی تھی، جو شکل و صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک تھی۔ نکاح کے بعد کے جذبات ہی اور ہوتے ہیں۔ مجھے کرن سے محبت محسوس ہونے لگی۔ میں نے اسے بازار سے ایک شال بھی لے کر دی اور اسے رکشے میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ چائے پی کر وہ تازہ دم ہو گئی۔ اگرچہ میں بھی تھکا ہوا تھا مگر شادی کی خوشی اتنی تھی کہ میں اپنی تھکاوٹ بھول گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کپڑوں کا جوڑا لے کر آتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں فٹافٹ بازار گیا۔ اپنی جمع پونجی کا تقریباً 50% حصہ میں نے کرن کے لیے کپڑے خریدنے اور کھانے پینے کی چیزوں پر لگا دیا۔ اسے لے کر گھر آیا تو وہ میری منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور کہا کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا وغیرہ لگاتا ہوں۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کپڑے لے کر نہانے چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو اس کا روپ نکھر گیا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اس کی شہد جیسی نکھرتی رنگت، گلابی ہونٹ اور لمبے گھنے بال کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے تھے۔ میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تو وہ شرما گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی فقیر کو کوئی پری مل گئی ہو۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اپنی محبت کی گنجائش دکھائی تو وہ بھی کافی خوش نظر آنے لگی۔ اب اس کی گھبراہٹ میں کچھ کمی ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی حسین کیسے بن گئی۔ ایسا لگتا تھا میں کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا کمرہ جس میں میں اکیلا رہتا تھا، اس کمرے میں میرا ہمسفر بھی آ گیا تھا۔ اس دن اس کی رفاقت پا کر مجھے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل کر لی ہو۔ ہماری راتیں اور ہمارے دن خوشیوں کی خمار میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے خاندان کا پوچھتا، وہ یا تو ٹال دیتی تھی یا ایسے تاثرات دیتی کہ میں دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ کرتا۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ میں ماضی اور مستقبل سے زیادہ حال میں رہنے والا انسان ہوں، چیزوں کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں، تو میں نے ہم دونوں کے رشتے پر خاصی توجہ دی تھی۔ ایک دن میں مریم کو گھمانے پھرانے نزدیکی پارک لے گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق غیر مذہبی قبائل سے ہے جہاں عجیب و غریب رسم و رواج ہیں۔ وہ بہت کم ہی اپنی بستی سے باہر گئی تھی، اس لیے اس نے اس شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پارک میں لے گیا۔ وہ وہاں جا کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے یہ چیز پہلی بار دیکھی تھی۔ میں نے اسے مختلف جھولے بھی دکھائے مگر وہ جھولے پر بیٹھنے سے ڈر رہی تھی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا، شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی پہلے سے زیادہ مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ فون پر کچھ لکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا، ارے یار تو کہاں ہے؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ اب اس نے ہماری طرف دیکھنا بند کر دیا اور ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی مگر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر ہم نے جلدی سے کھانا کھایا۔ میں اسے لے کر ڈھابے سے باہر آ گیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا مجھے سب کچھ ہی نارمل لگتا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون میرا تعاقب کر رہا ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا۔ اسے سختی سے ہدایت دی کہ کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم سخت گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا ہو۔ پھر شاید محلے کے کسی آدمی نے بتایا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیا۔
میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید کوئی بچہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا پھر میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ میں پہلے چڑھا تھا کہ میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے، ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تو محلے والوں نے انہیں نکال باہر کیا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کون لوگ تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے۔ اگلی صبح جمعہ تھا تو میں گھر پر ہی تھا، کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا، واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو تو وہ بولے تو نے ہماری لڑکی اس گھر میں رکھی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور پوچھا تمہاری کون سی لڑکی؟ میرے گھر میں صرف میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے، ہم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کرو۔ ان لوگوں کا حلیہ بھی عورتوں جیسا تھا، سر پر چٹیاں باندھی ہوئی تھی اور گلے میں عجیب و غریب پٹے ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پہ رکھی اور بازو چڑھا کر بولا ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ میری بیوی کو، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ تنگ کیا تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور بولا تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ ہاں بنا بندوق کے کارتوس، مجھے بھی تو تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے تو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس ہمارے دروازے تک آ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا مگر ان لوگوں کا کوئی اور حل بھی نہیں تھا۔ پولیس کے آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے پکڑ لیا اور پوچھا تم لوگ اس غریب آدمی کو کیوں تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں جبراً قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنی لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم اس سب سے بہت خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا تو میرے حواس بحال ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ اور پھر کل جب ہم ڈھابے پر بیٹھے تھے تو وہ شخص گھور گھور کر مریم کو دیکھ رہا تھا، اس نے فون پر بھی کارتوس نامی بندے کا ذکر کیا تھا، جبکہ اس شخص نے بھی اپنا نام یہی بتایا تھا۔ خیر میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ابھی بھی اس کی محبت ہی تھی، میں نے اس کے کردار پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مریم کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور پھر اس سے کہا مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے بچا پاؤں گا؟ خدا نخواستہ کبھی یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے، میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے کہنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غریب مذہب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا اور جو ان کے ساتھ دروازے پر بار بار انہیں آ کر دھمکاتا تھا، اس کا نام نہاد تھا، اور اس کے ساتھ جو چھوٹے قد کا آدمی تھا یہ اس کا دیور تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی اور اپنے قبیلے میں انہوں نے اپنی فوج نما بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر ہر گھر میں برائی تھی اور ایسا باپ تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی، آنے والی دلہن کو سونے میں لاد دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بے تحاشا انتظامات کیے جاتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ سونے چاندی کے بغیر کسی عورت کی شادی توہین سمجھی جاتی تھی، مگر شادی کے بعد جو کچھ ہوتا تھا اس سے معاشرے کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی، مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا تھا، میرے ماں باپ کو بھاری نقد رقم بھی پیش کی گئی اور یوں میں بیاہ کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ کارتوس کی وحشت سے سارا علاقہ ڈرتا تھا، اس کے 6 بھائی اور بھی تھے اور شاید یہی وجہ تھی
کہ وہ اپنی طاقت پر خاصا اتراتے تھے۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے باقی بھائی بھی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ اپنے علاقے کی روایات سے واقف تھی اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کی تسکین کا بھی ذریعہ بنوں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتیں بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس دن اسیتیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے گھر ایک کھلونا بن گئی تھی۔ میں سارا دن ان لوگوں کی روٹیاں بناتی رہتی تھی، کوئی ہل کر پانی بھی نہ پیتا، اور سب کی خدمت مجھ پر فرض ہو گئی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے ماں باپ نے کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے محافظ تھے، مگر اب ان کی حقیقت میں جان گئی تھی۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے اشاروں میں یہ بات بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ اس نسل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوا ہے، اپنا شوہر کیوں کرتی ہے؟ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے، تمہیں عورت ہونے کے سبب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہیں اور انہی پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ ابھی تم نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، وہ دنیا اس سے بھی بری ہے۔ میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو گویا یہ جرم اور یہ برائی ہر گھر میں خاموشی سے چل رہا تھا، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں تو جیسے ہی جوان ہوئی بیاہ دی گئی۔ مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی جس نے کبھی بھی اس گندگی کو قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا تھا۔ بستی سے تھوڑی دور آ کر لاری اڈا تھا جس میں بسیں کھڑی تھی۔ میں یوں ہی ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، بس ایک خوف نے دل میں جگہ بنا رکھی تھی۔ اس کا سفر خاصا لمبا تھا۔ میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اس بستی میں ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی جبکہ عورت نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں انہیں حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اسے بے نقط سنا دی اور بس کا سارا عملہ اس کو مارنے لگا۔ کنڈکٹر نے بھی اس کی خاصی بے عزتی کی اور اسے بس سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن لے آیا۔ مجھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے۔ میں نے اسی دم فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے جو اپنی عورتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے ان لوگوں سے جو کہا، لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ عمر بھر آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گی۔ خدا کے لیے میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے، میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی، تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا، کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور رہے گی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز کے اصول بھی سکھائے۔ اب وہ نماز کی پابند ہے، اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم بھی وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں۔ اب میری اچھی خاصی آمدنی ہے، روز بروز میرے رکشے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا ہے۔ اگر میں اسے دھوکہ دیتا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ بددل ہو جاتی
اور اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے اس کی اسلام سے محبت کو سراہا اور اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ عزت کی زندگی بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں اور 4 رکشوں کا مالک بن چکا ہوں۔ اللہ ہماری جوڑی یوں ہی سلامت رکھے، آمین۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔